کر آئے ہیں اس کے لیے میں آپ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے خدا ان کے جلال کے لیے اس کی مہمان کرتے ہوئے میرا دل پسند گیت جو ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے اور خوش ہوں گے. تو آئیے ہم یہ گیت سنتے ہیں. دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سانپ کے رکھی. دل دا میں کمزور تے یسو مینوں سانپ کے رکھی. ہاں جی، کیسا لگا جی آپ کو یہ میری پسند کا گیت؟ کبھی کبھی میری پسند بھی تو ہونی چاہیے. آپ کی پسند تو میں پلے کرتا رہتا ہوں اور یقیناً آپ کو بھی یہ پسند آیا ہوگا. بہت ہی یہ خوبصورت گیت جس میں ہمبلنس کو ہم دیکھتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرنے کو ہم دیکھتے ہیں. خدا پر بھروسہ کرنا، جی ہاں، آج ہم اس مضمون پر بات کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند روز سے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، ڈیسیژن، فیصلہ کیسے کرتے ہیں. اور کل ہم نے دانیل کے بارے میں سیکھا تھا کہ اس نے کتنے خوبصورت فیصلہ جات کیے اور خداوند نے اس کو برکت دی. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہے، اور اس میں جو خود اعتمادی ہے، جو بھروسہ کرنا ہے، اس کا کیا رول ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے. کانفیڈنس، what's the contribution of the confidence and the trust in our decisions. ہم جو روزمرہ زندگی میں ہم فیصلہ جات کرتے ہیں. ایک میں ریسرچ دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا گیا کہ ہر روز ایک عام جو شخص ہے وہ 20,000 کے قریب
جو ہے وہ فیصلہ جات کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہم ہر لمحہ ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی ابھی ہم نے کدھر جانا ہے، ابھی کس کو فون کرنا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے. تو یہ تمام اس سے جو ہے یہ جو فیصلہ جات ہیں یہ ہم ہر لمحہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اس لیے جو ہمارے فیصلہ جات ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا. اور میں نے کل آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ آپ آج جس جگہ پر بھی ہیں، جو کچھ بھی آپ ہیں، یہ آپ کے فیصلے کی بدولت ہے. اگر آپ نے کچھ زندگی میں اچھا حاصل کر لیا ہے تو بھی یہ آپ کے اچھے فیصلے کی بدولت ہے. اگر آپ نے زندگی میں کوئی نقصان کیا ہے تو یہ بھی آپ کے غلط فیصلے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہے. تو یہ بات جو ہے بڑی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سنتے ہیں. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی پہلی 6 آیات. Gospel according to Mark chapter 3 verse 1 to 6. خدا ان کے پاک کلام کو غور سے سنیے. Mark chapter 3 verse 1 to 6. خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں. اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو. اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے. اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا. اسے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا. پھر فریسی فی الفور باہر جا کر یہودیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے، اسے کس طرح ہلاک کریں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ان تیرا شکر ہو کہ تو محبت پیار کا سرچشمہ ہے. خدا ان تو ہماری فکر کرتا ہے. جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے تو ہم پر ترس کھاتا ہے. تو ہماری بناوٹ سے واقف ہے، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے. خدا ان تیرا شکر ہو تیرے زندہ کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے. خدا ان درخواست کرتے ہیں کہ آج کے پاک کلام کو ہم پر منکشف کر، بڑی برکت دے، اپنے پاک روح سے معمور کر. خدا ان اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، اور کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل آئے. یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. عزیزو، جب ہم آج اس بات پر غور کرنے کو ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے پراعتماد ہو کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے، how to make decision with confidence. جب ہم ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، جب ہمارے اندر شک ہوتا ہے تو ہم درست فیصلہ نہیں کر پاتے. خدا ان کے پاک کلام میں سے ایک اور ورد جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے. یعقوب اس بارے میں بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھاتے ہیں. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت. مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے.
ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دل ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. دو دلا شخص جو ہے، ڈبل مائنڈڈ جو شخص ہوتا ہے، جس کو اعتماد نہیں ہوتا، وہ خداوند سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. کانفیڈنس، جو کانفیڈنٹ لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، وہی لوگوں کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں، وہی اپنے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص خود اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو دوسروں کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتا. موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بحر کلزم پر کھڑا تھا اور بنی اسرائیل اس کے ساتھ تھے، they were so angry, they were arguing with Moses, they were so afraid, they were complaining, they were fighting with Moses, but Moses was so confident. پیچھے فرعون کی افواج تھی، شریر تھے، رتھ آ رہے تھے، سامنے سمندر تھا، لیکن وہ بہت کانفیڈنٹ تھا، اور اعتماد تھا. اس نے کبھی سمندر کو خشک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا بھروسہ خداوند پر تھا. اس نے لوگوں سے کہا، چپ رہو، خاموش رہو. آج جن مصریوں کو تم دیکھتے ہو پھر کبھی نہ دیکھو گے. خداوند نے ان کے لیے سمندر کو سکھا دیا اور وہ اس خوش زمین پر چل کر نکل گئے، اور فرعون کی فوج جو ہے وہ ڈوب گئی. اگر آپ اپنے خاندان میں لیڈر ہیں، اگر آپ اپنے چرچ میں لیڈر ہیں، if you are leader in your society, so when you are making any decision, you have to be confident. اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہوگا تو لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے. You are in a leading position. ہم کیوں کم اعتقاد ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اعتماد نہیں رکھتے اپنے آپ پر؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لو سیلف امیج، لو سیلف اسٹیم. ہم اپنے بارے میں خود کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. ہمارا جو اپنے اندر ایک امیج بنا ہوتا ہے ہمارا اپنا، وہ اچھا نہیں ہوتا. ہماری شخصیت کیسی ہے؟ انگلش میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے، پرسنالٹی. اور اس لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اٹالین پرسونا، ماسک. ماسک پہنا جاتا ہے تو پرسنالٹی جو ہے، آپ کی جو پرسونا ہے، جو شخصیت ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے تشخص کے بارے میں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. جی، یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرسنالٹی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، فلکچویشن ہے اس میں. پالوس کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی باتیں کرتا تھا. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری شخصیت فرق ہوتی ہے، جب ہم جوان ہوتے ہیں فرق ہوتی ہے، جب ہم تھوڑے سے بوڑھے ہوتے ہیں تو فرق ہو جاتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے پیری کا، بڑھاپے سے بھی اوپر ہوتا ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ دور ہوتا ہے. آپ کی شخصیت جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں، اگر کل تک کوئی شخص بہت برا تھا آج اچھا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے.
اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی سوچ پہلے اچھی نہیں تھی، آج اچھی ہو گئی ہے، انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی نئی پیدائش یہی ہے. As long as you are alive, you are on this earth, there is a possibility for change. تو جو سیلف امیج ہے آپ کا، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تبدیلی کے لیے، ڈیسیژن کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ کب آپ کو تبدیلی کے لیے سوچنا چاہیے؟ دو باتیں میں اس سلسلے میں گزار کروں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی، میرے لیے بابرکت ہے اور آپ کے لیے بھی یہ یقیناً بابرکت ہوں گی. واٹ از دا بیسٹ ٹائم وین یو کین میک ڈیسیژن؟ ہاں جی، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کون سا بہترین وقت ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ جو ارلی مارننگ ہے، صبح کے وقت، صبح سویرے آپ ڈیسیژن لیں. کیونکہ جب آپ شام کو ٹائرڈ ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتے ہیں، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی، جو قوتیں ہیں، وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہیں، آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہو. اس لیے جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی بات کے لیے، تو صبح کا وقت جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اس لیے جب میں نے اس بریک فاسٹ شو کو شروع کیا تو میں نے سوچا کہ which is the best time. I believe this is the best time to make a decision. Secondly, never ever make a decision when you are angry. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی فیصلہ نہ کریں کسی بھی بات کے لیے. اس لیے کہ آپ کو ریلیکس ہونا ہے. فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیں. ایک تو کسی بات کے لیے بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، چاہے آپ کا بزنس ہے، چاہے کہ اور کوئی بات ہے، اس سے ملنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو صبح کا وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ خدا نخواستہ شام کو وہ بالکل جمود ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن نیچرلی آپ ٹائرڈ ہوتے ہیں اور ہم انسان ہیں، بدن تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. تو بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. آپ دعا کریں، خدا ان کے پاک کلام کو پڑھیں اور اکیلے خدا ان کے ساتھ بات کریں. خدا ان سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، خدا میرے لیے آپ کا کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے. تو خدا آپ کو برکت دے گا. تو یہ دو باتیں. دوسری بات جو میں نے بتائی ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، درست فیصلہ نہیں کرتے اور غصے میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ میری انٹروڈکشن میں چند ایک جو آپ کے لیے اسباق تھے ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا. ابھی جو ورد ہم نے تلاوت کیا، بہت خوبصورت یہ ورد ہے. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. خداوند یسوع المسیح سبت کے دن عبادت خانہ میں آئے اور وہاں پر ایک شخص تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. اب ذرا ہم اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں، اس سارے منظر کو دیکھتے ہیں کہ عبادت خانہ کا دن ہے، لوگ وہاں پر عبادت خانہ میں جمع ہیں، وہاں پر جو فقی فریسی ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ اس طاق میں ہیں کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے. So it's all planned. تو وہ شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، خداوند نے اس کو دیکھا اور وہ لوگوں کے بیچ میں کھڑا تھا. اب انہوں نے اس سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل؟ چپ ہو. خداوند نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سوچتے ہو؟ کیونکہ جیسس واز ریڈنگ دیئر مائنڈ کہ what they are thinking. وہ جواب نہیں دے پائے اور اسے ان کی سچ دلی کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا. خداوند کو ان پر اس بات کے لیے غصہ آیا کہ یہ پلان کر رہے ہیں، مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں،
खुदावंद ने उनसे इस बात के लिए पूछा कि आप क्या सोचते हो कि क्या नेकी करना रवा है सब्बत के दिन या बदी करना? And they were speechless. There was no answer. खुदावंद ने सादगी का अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ा दिया, उसका हाथ दुरुस्त हो गया। That was the decision of that paralyzed man. उसने फैसला किया। हीलिंग का काम इससे पहले कि वो अपना हाथ उठाता उसके दिमाग में शुरू हो गया, माइंडसेट, और उसने अपना हाथ बढ़ाया। अजीजों, there are so many people around us. If I'll go back to the church, disability in the church, चर्च के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल हैं। I'm not talking about the physical disability. I'm talking about the spiritual disability. जो रूहानी तौर पर माजूर हैं, उनकी ये कंडीशन है। इस शख्स के सामने एक ऑप्शन था कि वो क्या करे, खुदावन की बात माने या लोगों की तरफ देखे। उसने खुदावन की आवाज को सुना, ताबे फरमानी की और अपना हाथ बढ़ा दिया और खुदावन ने उसको शिफा दी। There were so many people around him, those who were disabled. Actually, these people were disabled. Problem was with that sort of the people. उन लोगों की ये मुश्किल थी कि जो उसके दोस्त, अहबाब, वहां पर अजीज जो थे, प्रॉब्लम उनकी थी। उस शख्स ने शक नहीं किया। आप जिस माहौल में रहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। This is a big hurdle in our confidence. Confidence is a core of charisma. charisma क्या है? charisma मौजा, कुव्वत, ताकत। आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने की जरूरत है। इस शख्स की तरह यू शुड बिकम कॉन्फिडेंट पर्सन। क्या आपको यकीन है कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो दुरुस्त है? इफ यू आर डबल माइंडेड, इफ देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, हम इसलिए भी बहुत दफा नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं जी, देयर इज अ रिस्क, हमने कामयाब नहीं होना। इस शख्स ने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैं अगर हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरा हाथ जो है वो ठीक ना हो। फियर ऑफ फेलियर is another hurdle in our confidence. हम दूसरों की जो ओपिनियन होती है, दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बास का हम दूसरों की राय को ज्यादा तरजीह देते हैं, हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते। इस शख्स ने दूसरों की राय को तरजीह नहीं दी। एक शाम खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे और उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि आप झील में जाओ और मैं आ रहा हूं। शागिर्द झील में थे, झील के दरमियान में थे, रात का टाइम था। खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनकी तरफ आए और वो डर गए कि भूत है। खुदावंद ने कहा मैं हूं। तो पतरस ने कहा कि अगर खुदावंद तू है, अगर तू है तो क्या मैं पानी पर चलकर आ सकता हूं? खुदावंद ने कहा हाँ। शायद उसके जो साथी थे, शागिर्द दूसरे जो थे खुदावंद के, उन्होंने उसको मना किया हो, यकीनन किया होगा, लेकिन उस शख्स ने उनकी बात नहीं सुनी और वो पानी पर चलता हुआ यीशु की तरफ बढ़ा। There's so many voices around us, those who are stopping us to exercise our faith.
بہت دفعہ لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں. بہت اچھا ایک لفظ ہے مینیپولیٹ کرنا، اثر انداز ہونا کسی پر، کسی کو کنٹرول کرنا، اپنا کام نکالنا. یہ بڑا اچھا اس کا ترجمہ ہے، مینیپولیٹ کرنا. بہت دفعہ لوگ آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنا مقصد حل کرنے کے لیے. کنٹرولنگ اسپرٹ جو ہے اس کی بہت بڑی مشکل ہے، اور ہمارے کلیسیاؤں میں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، رہنما جو ہیں، they are having such controlling spirit. لوگوں کے مائنڈ کو گرپ کرنا، اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. عزیزو، we shouldn't allow that sort of the people کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں. You need a courage for that. For that sake, you need to be a confident. آپ کو courage کی ضرورت ہے. Get rid of these kind of the people from your life. Those who are having the controlling spirit, manipulating spirit. جب آپ کو ڈیسیژن لیتے ہیں, don't listen these sort of the people. Courage is a result of confidence. Lack of confidence defeats. جب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ شکست کھا جاتے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہوتے. Stimulate your courage. اس کو بڑھائیں, حوصلہ افزائی دوسروں کی بھی کریں, خود اپنے آپ کی بھی کریں. یہ ایک خود اعتمادی جو ہے, یہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ان کو تقویت بخشتی ہے. Your talent, you are very talented person. اگر آپ کے بچے ہیں, آپ ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو انکریج کریں, اپنے کلیسیا کو انکریج کریں, اپنے جو آپ کے جو سوارڈینیٹ ہیں ان کو انکریج کریں. جو لوگ آپ کو, آپ کے فیصلے کو پسند نہیں کرتے, آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے منسٹری میں آنا تھا, they were good friend of mine. They were discouraging me. Oh no, this is not possible. بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے, کیسے آپ وقت بسر کرو گے, کیسے زندگی گزارو گے. عزیزو, بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے. زندگی میں ترقی اور کامیابی کا راز اس میں ہے کہ آپ کے اندر کتنی جرأت ہے, فیصلہ کرنے کی طاقت کس قدر ہے. فیئر جو ہے وہ فیئر ہولڈ یو بیک. جو خوف ہے وہ آپ کو تھامے رہتا ہے, پکڑے رہتا ہے. پالوس کی دلیری کو ہم دیکھتے ہیں. He was not afraid. 3 بڑے مشاقی سفر کیے, قید خانہ میں, ستائے جانے میں. He was very courteous person. بہت زیادہ اس کے اندر ہم جرأت کو دیکھتے ہیں. عزیزو, میں ایک السٹریشن آپ کو دینا چاہتا ہوں. Courage is like a door. Can only be opened from inside. Nobody can open it from outside. 10 Downing Street کا جو دروازہ ہے جہاں پر پرائم منسٹر کا آفس ہے, ریزیڈنٹ ہے لندن میں, اس کے باہر ہینڈل نہیں ہے.
आप बाहर से उसको नहीं खोल सकते. Somebody need to open from inside. जब आप जाते हैं वहां पे नॉक करते हैं, बल्कि नॉक करने से पहले शायद अंदर कोई सिस्टम है, कैमरास हैं, तो वो दरवाजा कोई ना कोई शख्स अंदर से खोलता है. बाहर से आप दरवाजे को नहीं खोल सकते. दिस इज आवर सिचुएशन. खुदा यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है. वो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हाथ में लालटेन पकड़ी हुई है, नॉक कर रहे हैं, और बाहर चुटकनी नहीं है, लॉक नहीं है. तो गौर कीजिएगा उस इमेज पर, तस्वीर पर. चटखनियां या लॉक जो हैं वो हमने अपने अंदर लगाए हुए हैं. हमें उनको ओपन करने की जरूरत है. जुरत, courage is like a door. You have to open that. जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, और इस शख्स की तरह जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसने उस डोर को खोला. खुदा ने सिर्फ उसको दावत दी कि अपना हाथ बढ़ा. एक बड़ी खूबसूरत जो खुदा ने हमें नेमत दी है, गिफ्ट दिया है, दैट इज द फ्री विल ऑफ गॉड. खुदा ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है. बड़ा खूबसूरत गीत है. खुदावन इसी जो आयत है, खुदावन हमारे दिल पर दस्तक देता है, खटखटाता है. खोल दे तू दरवाजा, मैं हूं आना चाहता. तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता. हमें अपने दिलों को खोलने की जरूरत है, दरवाजों को खोलने की जरूरत है. सिर्फ दरवाजा अंदर से खुल सकता है. When you are making any decision today, you need to open that door. अजीजो, लोग जो हैं वो टाइटल के पीछे हैं. यदि हमें फलान टाइटल मिल जाए तो तब लोग हमारी इज्जत करेंगे. मैं देखता हूं कि लोग जो हैं किस तरीके से अपने नाम के साथ, अब पाकिस्तान में मैं हैरान हो गया हूं कि वहां पर लोग जो हैं वो बिशप बने हुए हैं, सो कॉल्ड, और उनको पता नहीं है कि पास्टर क्या होता है. कि उन्हें लिखा होता है डॉक्टर, बिशप, पास्टर, रेवरेंड, एक ही नाम, बड़े बहुत सारे टाइटल. यदि हम अपने नाम के साथ ये लिख लेंगे, टाइटल लगा लेंगे, तो लोग हमारे बात को मानेंगे, लोग इज्जत करेंगे. They are not leader, they are clone, joker. People don't follow title, they follow courage of leaders. They follow your gift, they follow your courage. जो लोग डिस्करेज करते हैं, like Pharisees, those who are making hurdles in your decisions, you don't want to listen to these people. Listen the voice of God. खुदावंद चाहता है कि हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं. उसका हाथ सूखा हुआ था. शायद हमारी हालत भी ऐसी है, कमजोर, ना तवाना. आज आपको डिसीजन लेना है. Don't listen the voices of the people, those who are discouraging you. Don't be low self esteem. खुदा ने आपको बहुत टैलेंटेड, बहुत गिफ्टेड पैदा किया है. You're always in front of him. खुदावन ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है. हम हमेशा खुदावन के सामने रहते हैं. You are carrying the image of God. Don't think what people are talking about you. उनके अंदर आपका क्या इमेज है. शायद वो सोच रहे हो कि आप मफलूज हैं, पैरालाइज हैं. You are not gifted, you are not talented, but God knows you are very talented, you are very gifted. आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं. खुदा उनका पाकरू जो है वो हमें हिम्मत और ताकत बख्शता है, वो हमें कुव्वत बख्शता है. अजीजो, जो भी फैसला आप करना चाहते हैं, make that decision in the light of your Savior, Lord Jesus Christ. He has given you that power.
اس لیے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. He equipped us with his spirit. So there shouldn't be any doubt, any fear. وہ پہلے گھبرائے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, چھپے ہوئے تھے, لیکن جب خدا ان کا پاک روح انہیں ملا تو وہ دلیر ہو گئے. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے دوسروں کو بھی اکوپ کرنا ہے, خود بھی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. Everything is possible for him. خدا نے کہا کہ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. In the end, میں ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. I just want to encourage you کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. He is Almighty God. He got the power and authority. He is Alpha and Omega. And He has given you such authority and power. خداوند نے آپ کو بھی یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے وہ ہو جائے گا. Go with that authority and power. Go with that title, with that name. جو کچھ آپ چاہو گے اس کے نام سے وہ ہو جائے گا. If you want to make any decision, اور میں نے یہ بات آپ کے ساتھ بانٹی کہ صرف فیصلہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. If you had made any decision in your life and there's hesitation in that implementation, you need to be very confident. Go and implement that. Go and take the step of faith. There was other disciple in the boat, but nobody implement that decision. ان کا دل بھی چاہ رہا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہو شاید وہ 1 فرلانگ چلا گیا ہو, شاید 10 فٹ چلا گیا ہو پانی پر چلتے ہوئے. Rest of the disciples, they were in the boat. They were observing what's going on. But Peter, he enjoyed the experience of walking on the water. وہی enjoy کرتے ہیں, وہی برکت پاتے ہیں. Those who are taking the step of faith. بہت سارے دوست احباب جو کہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ منسٹری میں آیا جائے, شاید ان کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے کہ چلیں جی وہ قاضی صاحبان جو بڑے انجوائے کر رہے ہیں, they are traveling all over the world, you know. بینی نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی, کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ ساری دنیا میں جا رہے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, جگہ جگہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ it's very stressful. اگر آپ نے کہیں جانا ہے, آپ نے اس کے لیے سرمن تیار کرنا ہے, ٹیچنگ تیار کرنی ہے, traveling itself is a very tiring experience. I know that because I'm traveling different countries. آپ نے اگر فلائٹ کیچ کرنی ہے, صبح سویرے اٹھنا, تیاری کرنا, پھر آپ ایک اسٹرینج لینڈ میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کوئی آپ کو لینے آئے گا نہیں آئے گا, وہاں پہ آپ کس کے پاس رہیں گے, کیا ہوگا, کیسے لوگ ہوں گے. So these kind of the challenges you are facing. But when people they are watching you, you are enjoying that life, you know. People are giving you respect. But there's a hardship behind that. اس کے پیچھے ایک تکلیف دہ عمل ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سیمنری میں تھے, we gone through very difficult time, you know. جو وہاں پہ بیچلر سے ان کو 200 روپیہ جو ہے ان کو اسکالرشپ ملتا تھا, اور جو شادی سے ان کو 460 روپے ملتے تھے, اور پڑھائی الگ, اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل جو ایشوز ہوتے تھے لوگوں کے. بعض کا میں نے دیکھا کہ جو ہمارے کلاس فیلو تھے ان کے پاس بچوں کے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اٹس اے ریئل تھنگ. وہاں پر کس طریقے سے جو اسٹڈی کا جو دور ہے 3-4 سال کا, کیسے لوگ گزارتے ہیں. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج پتہ نہیں یہ جو ایک لیوش لائف ہے,
لیوش تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن کمفرٹیبل لائف جو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہارڈ شپ ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم پادری اقبال سارمن کے ساتھ ناروال گیا کنونشن کے لیے، تو وہاں پر ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، سنگل روڈ تھا، تو وہاں پر ہم تھوڑی سی دیر سے پہنچے اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے لو جی اتنی دیر نہ لائے نے، انہوں نے پتہ ہے وہ کوئی بندہ کہا جی آؤ جو نہ کوئی گڈیاں جڑے مرضی آن جان کون انہیں پوچھ سکتا ہے۔ تو پادری صاحب نے جب انہوں نے سرمن دیا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اس گاڑی میں آیا ہوں یا پھر تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں گاؤں میں جو پانی کے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اس میں سے وہ سٹریم جو اس میں سے گزر کے جانا، جب جن کہتے ہیں نال، کہتے جب میں نالوں میں سے گزرتا تھا اور وہ گندم جو مرغیاں بھی نہیں کھاتی وہ گندم مجھے دی جاتی تھی، اور اتنا مشکل سفر کرنا سب باتوں، تو کہنے لگے کہ وہ وقت آپ بھول گئے ہو، اگر آج میں پرنسپل بن گیا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے اور آپ اس بات کو بھول گئے کہ میں نے کس طریقے سے مشکل وقت گزارا ہے۔ یہ فیکٹ ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ جب میں علی پور چٹھا میں تھا تو رات کو جب میں نے وہاں سے آنا، گجرانوالہ میری فیملی تھی، تو وہاں سے جب آنا تو رات کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بس کوئی وین وغیرہ وہاں سے نہیں ملتی تھی، تو بعض کا ٹرک پہ بیٹھ کے جو مالٹوں کے ٹرک آتے سرگودا سے گجرانوالہ میں، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کرنی تو انہوں نے کہنا ٹھیک ہے جی اوپر بیٹھ جائیں، تو اسی طرح ویل ڈریس ہوئے ہونا، بریف کیس پاس ہے، بیچ میں بائبل ہے، باقی چیزیں، تو ٹرک کے اوپر بیٹھ کے آنا، تو یہ ہارڈ شپ ہے۔ ڈونٹ لسن دا وائسز آف دا پیپل۔ آپ کو ان مشکلات میں سے گزر کر آپ نے برکت پانی ہے۔ اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں، 40 سال بیابان میں پھرتے رہے، مشکلات کا سامنا کیا، دشمنوں کا سامنا کیا، and in the end God blessed them. They entered into that promised land. ڈبلیو ٹوزن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ there is no crown without cross. جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہم بہت دفعہ دکھ سہنا پسند نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ ڈونٹ لسن the voices of the people. بی کانفیڈنٹ، آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، سب کچھ پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، خدا نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں، اس کے سارے وعدے ہاں میں ہیں، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس کا اختیار یکساں ہے، اس کی قدرت یکساں ہے، ہم اس کی یکسانیت کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ سو بی کانفیڈنٹ، اور اعتماد ہو۔ اگر آپ میں اس بات کی کمی ہے، if there is any doubt about that, if you want to follow Christ and there is a doubt in your mind and your heart, you need to come to Christ. آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند لوگوں کو انکریج کرتے تھے، خداوند اگر چاہتے تو ویسے بھی اس کے ہاتھ کو درست کر سکتے تھے۔ It wasn't impossible for him. That was possible. خداوند جو اپاہج ہوتے تھے، وہ جو چارپائی پر ہوتے تھے، خداوند ان کو یہ کہتے اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ خداوند اس کو بھی یہ کر سکتے تھے کہ اس کو یہ نہ کہتے کہ اپنا ہاتھ بڑھا، but God wanted to see what is your contribution into that. He wanted to check that. موسیٰ سے بھی اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی، اس نے کہا زمین پر پھینک دے، لکھا کہ وہ سانپ بن گیا، اور خدا نے کہا کہ اس کی دم سے اس کو پکڑ لے۔ خداوند نے اس کے ایمان کو بڑھایا۔ It was very risky جب آپ سانپ اس کے دم سے پکڑتے ہو تو وہ گھوم کے وہ ڈنگ مار سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر اعتماد رکھیں۔ یوحنا پتمس کے جزیرے میں تھا، مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کو دیکھیں، ایک ایسی جگہ جہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا تھا،
لیکن خداوند نے اس پر اپنا دانا ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند نے اس کو رہائی دی، خداوند نے اس کو برکت دی، خداوند اس کے ایمان کو بڑھایا۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ دانے ہاتھ کا مطلب ہے authority and power. The right hand is a symbol of the authority of God. خداوند کی جو قدرت و طاقت ہے اس کا تجربہ کریں۔ If you want to make any decision, if you want to take any step of faith, you need to trust on him. اور جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی، low self esteem، خداوند نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، خداوند نے آپ کو بہت زیادہ برکت دی ہے۔ Don't listen to the voices of people. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں جی یہ کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس تو یہ گفٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ ایجوکیشن نہیں ہے، اس کے ریسورسز نہیں ہیں۔ But God is only looking your availability and he is giving you ability. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خداوند کا شکر کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ خداوند تو ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو ہمیں ابیلٹی دیتا ہے، تو ہمیں شفا دیتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے۔ خداوند آج ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ خداوند اس وقت بے حوصلہ ہیں۔ پیارے خداوند وہ لوگ جو کہ جن کے اندر خرچ کی کمی ہے، خداوند وہ لوگ جو کہ اس وقت خداوند بے ایمانی کی حالت میں ہیں، خوف کی حالت میں ہیں، خداوند میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے ایمان کو بڑھا، اور اے پھر خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، دل برداشتہ ہیں، پریشان حال ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور آج کی صبح خداوند ہم تیرے بندہ بھائی مجید سعید کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند آج جب ان کا آپریشن ہو رہا ہے، خداوند تو ان کے ساتھ ہو، ان کی ہارٹ کی ساری پرابلم کو دور کر، ڈاکٹروں کو اپنی سمجھ اور عقل دے، اور خداوند ان کی اہلیہ کے لیے، اپنی بہن جو سوین کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، خداوند ان کے لیے تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں۔ جو اے خداوند اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہیں، جو اے خداوند شک کی حالت میں ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، خداوند تو ان کے ایمان کو بڑھا، انہیں برکت دے، اور آج کا تمام دن تو اے خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ تیری یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کل ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے جو فیصلہ جات کیے، ہمارا آخری لیسن ہوگا۔ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیریز ہے، تو کل کا آخری لیسن ہوگا، ضرور آپ اس کو دیکھیے گا، سنیے گا اس پروگرام کو۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اس پروگرام کے آخر میں جیسے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس لنک کو، تاکہ وہ بھی برکت پائیں، اور آپ ضرور بائبل ٹی وی گلوبل کو سپورٹ کریں۔ آپ کے فائنینشیل سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے، تو آپ اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ اس چینل کے لیے بھیجیں، تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔